ایک پسندیدہ ایک سیگمنٹ ہے اس کی طرف، اور وہ ہے وائرل میمز کا، اور اسی کے ساتھ ہی بڑھتے ہیں پہلی میم کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اس میں ایسا کیا ہے۔ اگر پیٹرول سستا نہیں کر سکتے تو کلومیٹر ہی چھوٹا کر دیں۔ جیسے کہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیٹرول کا اتار چڑھاؤ چل رہا ہے پاکستان میں، اور 160 تک پہنچ چکا ہے، تو یہ اسی طرح سے کسی درد مند نے یہ جو ہے نا ایک میم بنائی ہے کہ اگر پیٹرول سستا نہیں کر سکتے نہ کرو بھائی، کم از کم کلومیٹر ہی کم کر دو تاکہ ایوریج تو بڑھ جائے۔ تو کیا لگتا ہے آج کل کتنے میں ٹینک فل ہو رہا ہے آپ کا؟ ہاں کیا بتایا جائے، 160 روپے جب لیٹر ہو جائے گا پیٹرول تو پھر اس لیے آپ نے بڑی گاڑی چھوڑ کے چھوٹی گاڑی چلانی شروع کر دی آج کل۔ اب تو مجھے لگ رہا ہے میں ہاتھ والی گاڑی پر آ جاؤں، ہاتھ والی گاڑی پہ آگے ہو گئے ہیں جی بالکل۔ ویسے وہ ڈبل کام بھی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ، لیکن وہ سمجھ تو گئی ہوگی نا آپ ہاتھ والی گاڑی کے بعد۔ بالکل ہاتھ والی گاڑی کے حوالے سے آپ سے ہی رابطہ کروں گی، آپ نے پہلے رکھی ہے۔ تو خیر ویسے یہ ہے کہ جس طرح سے اب عالمی منڈی یا پاکستان میں جتنی پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو یہ کافی ایک مطلب الارمنگ سچویشن ہے۔ پیٹرول کی قیمت سے بڑھتی ہے تو ہر چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ ہاں بالکل، آپ ٹرانسپورٹ، پبلک ٹرانسپورٹ کے ریٹس بڑھ جاتے ہیں، آپ کے کرائے بڑھ جاتے ہیں، مہنگائی کی وجہ ایون کہ آپ کے جو کارگو ہوتے ہیں ان کے پرائسز بڑھ جاتے ہیں۔ تو باقی یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہی اور جو ہے اگر آپ سائیکل پر آنا شروع کر دیں، ویسے ہونا چاہیے، فزیکل ایکٹیویٹی بھی پروموٹ ہوتی ہے، تو پھر مزید کتنا ریڈیوس کر جاؤ گے ویٹ؟ ہاں دیکھنا پڑے گا کتنا، لیکن میرا نہیں خیال کہ سائیکلنگ سے کوئی ویٹ ریڈیوس کرنے کا کوئی ایسا خاص کانسیپٹ ہے، بلکہ آپ زیادہ ایکٹیو رہتے ہو۔ یہ تو کوئی مطلب نہیں کہ آپ 10 کلومیٹر، یہ بھی پتا ہے کہ آپ اگر زیادہ سائیکلنگ کرتی نظر نہیں آتی اگر ہم ابراڈ جائیں۔ اور ہاں مطلب آپ لوگوں کو اب چاہیے کہ آپ فضول نہ شاپنگ پہ ذرا اوائڈ کریں، پیٹرول بچائیں، پیسہ بچائیں، ہر چیز مہنگی ہے تو پیدل بھی جایا جا سکتا ہے۔ اوہ اور باقی اب جو حالات آ رہے ہیں تو آج جیسے کہ فرحان صاحب نے کام کیا کہ کسی نے ان سے گاڑی کی چابی مانگی ہے، کہتے کہ یار میرا دوست نہیں، میں نے گاڑی کی چابی دے، آگے سے کہتے بھائی نہیں تم میرے کوئی دوست نہیں ہو، گاڑی کی چابی والا آئندہ سے مذاق بند ہے۔ لیکن فرحان صاحب کی گاڑی تو ہاتھ سے چلتی ہے۔ اوہ مائی گاڈ، گاڑی تو ہاتھ گاڑی ہے، ویسے یہ بھی آئندہ جو ہے نا میرے خیال میں ایک پیٹرول پمپ پہ پیٹرول کی سیکیورٹی کے لیے، جو پیٹرول جتنا مہنگا ہوتا جا رہا ہے، ایک مشین پہ 4 سیکیورٹی گارڈ تعینات کیے جائیں گے کہ کہیں کوئی پیٹرول والی مشین ہی چلے اسی حوالے سے آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں زیادہ دیکھنے کو ملے گی نا۔ ہاں ویسے یہ بھی بڑی ایک اچھی بات میرے ذہن میں آئی ہے کہ آئندہ مطلب جب شادیاں ہوں گی تو لوگ سلامی پہ پیسے نہیں دیں گے، 20 لیٹر والا کین جو ہے نا، 10 لیٹر والا کین پیٹرول کا لے کے جائیں گے جی کی فلاں کی فرام فلاں تاکہ برات نو پیٹرول کی قلت نہ ہوئے، پیٹرول ملے گا تو کڑی لے کے واپس پہنچنی ہے نا۔ کیا کہہ سکتے ہیں ویسے یار، تو یہ بھی ہے یار ویسے مطلب دیکھیں، اور پھر حیثیت کا اندازہ لوگ لگائیں گے کہ اچھا اس کی گاڑی ہے، جس کی جو یہ سوئی ہے پیٹرول کی یہ فل پہ ہے، اچھا کافی امیر بندہ ہے، بہت امیر آدمی، جیب میں پیسے ہے یا نہیں ہے لیکن پیٹرول کا ٹینک فل ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہے آج کی آگے کیا ہے۔ بالکل جی آگے دیکھتے ہیں۔ باتیں نہیں کام بڑے کیجئے کیونکہ لوگوں کو سنائی کم اور دکھائی زیادہ دیتا ہے۔ اچھا یہ بالکل صحیح بات ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ لمبی چوڑی باتیں کر رہے ہیں نا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، اگر آپ پریکٹیکلی زیرو ہے نا تو کوئی لوگ صرف اور صرف آپ کی کامیابی کو دیکھتے ہیں، آپ کے فیلئر کو نہیں دیکھتا کوئی بھی کہ یہ انسان زندگی میں فیل ہوا تو کیا، اور وہ کہتے ہیں نا کہ آپ اگر 1000 دفعہ گرتے ہو نا اور اس گرنے کو کوئی نہیں دیکھتا، جب آپ پیک پہ پہنچے تو لوگ کہتے ہیں اچھا یہ کل تو ہمارے ساتھ بیٹھ کے ادھر چائے پیتا تھا، ایک کھوکھے پہ سگریٹ پیتا تھا، اور آج یہ بندہ جو ہے کہ وہاں پہ پہنچ گیا ہے۔ تو ہمیشہ جو آپ کی ناکامیابی ہے اس کے جو ذمہ دار اور اس کے جو وارث ہو وہ آپ ہو، اور ایون کہ جب آپ کامیاب ہو جاتے ہو تو لوگ کریڈٹ لینا بھی شروع کر دیتے ہیں اور بیٹھنا بھی شروع۔ بالکل جی احمد، آپ جیسا ہمیشہ بڑے بڑے کام کرتے رہتے ہیں، بالکل اور بہت بڑے بڑے آپ نے کام کیے ہیں کہ کاغذ پہ لکھ کر آسمان چھت پر چپکا دیتے ہیں اور اسے ہاتھ لگا لیتے ہیں اور کہتے ہیں میں آسمان کو چھو کر آیا ہوں۔ یہ دیکھیں میں نے ابھی بھی ہاتھ لگا دیا، ہمارے فرحان میں نے ابھی بھی ہاتھ لگا دیا آسمان کو،
تو ویسے یہ تھوڑی سی غلط بات ہے کہ سارے مل کے ہی مجھے ہٹ کرتے ہو یار, آہستہ آہستہ کیا کرو, اسٹیپ بائی اسٹیپ آؤ. خیر یہ مذاق تھا, لیکن کام بڑے کیجئے, کام بڑے کیجئے. اور یہ سیگمنٹ ایسا ہے کہ اس میں انٹرٹین کرنا آپ کو جو ہے نا وہ زیادہ ضروری ہے. بولو نہیں بولو بولو نہیں بولو بولو. بات صرف یہ ہے کہ ہم آگے بڑھتے ہیں. I love you قدیم انگریزی زبان کا ایک نہیں چاہیے جملہ ہے جس کا مطلب ہے ہم آپ کے ہاتھوں ہی ذلیل ہونا چاہتے ہیں. اچھا ویسے یہ بات تو حقیقت ہے, فیکٹ والی بات ہے کہ واقعی ہی یہ ایک ایسا جملہ جس میں آپ کہتے ہو کہ بھائی پوری دنیا کو چھوڑ کے نا تو ہی آ جا, تو ہی مجھے ذلیل کر, آج کے بعد میرا سکون برباد کرنے کا جو لائسنس ہے نا وہ تیرے پاس ہی ہے, کیونکہ میں نے تجھے آئی لو یو بول دیا. آج کے بعد میرے سر میں ہونے والی تمام دردوں کا ذمہ دار تو, آج کے بعد میری لائف میں جتنے غم ہیں پریشانیاں ہیں ان سب کا ذمہ دار تو. ویسے بڑی تو ایک آئی لو یو اور دوسرا ایک آئی لو یو ہوتا ورڈ, اور ایک لفظ اور بھی ہے جو صرف لڑکوں کے لیے نا بڑا پرابلمٹک کریٹ ہوتا ہے, وہ بس 3 دفعہ آپ کو بولنا پڑتا ہے, قبول ہے قبول ہے قبول ہے. ٹھیک ہے اب بولنا بھی پڑتا ہے نا, وہ ایک محاورہ ہے نا کہ شادی کا لڈو, کمائی جمع کرتے ہو, شادی کرنی ہے, یہ کرنا وہ کرنا, اور پھر پیٹتے بھی سرے عام. شادی کا لڈو جو کھائے وہ بھی پچھتا ہے, جو نہ کھائے وہ بھی پچھتا ہے. یہ نہ کھا کے پچھتا رہے ہیں نا, ہن کھا کے بھی پچھتا لویں. اور ہاں یہ بھی ویسے بڑی بات ہے کہ وہ کسی نے ایک سوال کیا نا کہ یار وہ کیا چکر ہے کہ دلہن کی رخصتی ہو رہی تھی نا تو اتنا رو کیوں رہی ہے, تو دلہن کے بھائی نے کہا نہ کاکا نہ ایتے ہون رو رہی ہے, پر جیڑا لے کے جا رہے ہیں پوری زندگی روائے گی. ٹھیک ہے نا, تو یہ بات بھی ہے تو کہ وہ صرف ایک دفعہ ہی روتی ہے رخصتی کے ٹائم پر, اور جو اس کو رخصت کروا کے لے کے جاتا ہے نا وہ پوری زندگی. دیکھیے ہم پہ گزرے تھے رنج سارے, جو خود پر گزرے تو لوگ سمجھے. اب جب اپنی طرف بات آئی تو تب ان لوگوں نے عورت کارڈ کھیلنا شروع کر دیا. یار نہیں, خواتین کی ریپرزینٹیٹر ہوں, اب لڑکیاں نہیں روتی ہیں. اچھا وہ کیا چکر ہے, وہ لاکھوں کروڑوں کا میک اپ کی ہوتا ہے اس کی وجہ سے. پہلے اتنی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہوتی ہے, اور رخصتیاں آج کل اتنی لیٹ ہو رہی ہیں کہ وہ پہلے ہی نکل چکی ہوتی ہیں. یار شادی سے پہلے ہی وہ جو لڑکے کہتے ہیں نا شادی کے بعد مجھے تنگ کرے گی, اب ٹرینڈ چینج ہو چکا ہے, لیکن شادی سے پہلے ہی اچھا خاصا تنگ کر لیتی ہیں, تو رونے شونے پہلے ہی نکل چکے ہوتے ہیں. تو جب رخصتی ہوتی ہے تو وہ نا یار لاسٹ ٹائم ڈسکس کر رہے تھے, ہمارے میڈیا کے ہی ایک دو دوست ہیں, ان کی شادی ہوئی آپس میں. اچھا تو وہ جو ہماری دوست تھی نور, ان کے نا وہ اپنی سیلفیز اور نا ہمیں میسیجز کر کے نا بھیج رہی تھی, بارات لاہور سے جانی تھی ملتان. تو وہ نا ان کی جو ویڈیوز آ رہی تھی نا وہ فل انجوائے کرتے ہوئے ناچتے کودتے گاڑی میں جا رہی تھی. تو میرے ایک دوست نے نا اس کو وائس نوٹ کر کے کہتی نور باقی سب تو ٹھیک ہے پر آئی دے دن تے صبر کر جا. اچھا اس کا نام بھی نور تھا؟ ہاں اس کا نام بھی نور تھا. آپ کیوں پریشان ہو رہی تھی؟ آپ بھی پریشان ہو. اچھا آپ کو لگا نہیں, آپ کو لگا اچھا میں تو ایسا کچھ بھی کیتا سی. نہیں, I enjoyed a lot my wedding days. اور کیونکہ ہمارا ویڈنگ ڈے تھوڑی ہوتا ہے, ہمارے تو ویڈنگ ڈیز ہوتے ہیں نا, مہندی, بارات, ولیمہ, نکاح, یہ وہ کرنا بھی چاہیے. آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جی آگے کیا ہے. بالکل جی. بے وجہ خوش رہا کریں, وجہ اکثر بہت مہنگی پڑتی ہے. بالکل یہ کہتے ہیں کہ خوش رہنے کے لیے کسی وجہ کا ہونا ضروری نہیں ہے, آپ بے وجہ خوش رہا کریں, کیونکہ اکثر و بیشتر کچھ چیزوں کی بڑی زیادہ قیمتیں چکانی پڑتی ہیں. تو مطلب اس میں یہ ہے کہ احمد آپ سیریس ہو گئے ہیں, آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ مطلب بے وجہ آپ کے پاس کیا وجہ, مطلب کیوں ایسے پریشان کیوں ہو گئے؟ بے وجہ خوش رہا کریں. نہیں بے وجہ خوش رہنے میں مطلب بے وجہ خوش رہنے میں بھی ایک پرابلم ہے جو صرف اور صرف شادی شدہ افراد کو ہے, کہ اگر بیٹھا مسکرا رہا ہوگا نا گھر میں خاوند, تو بیوی کہے گی اچھا یہ کیسے سکون سے بیٹھا ہوا ہے, یہ کیوں ہنس رہا ہے, ضرور کوئی چکر چل رہا ہے. سنگل کے ساتھ کیا چکر ہونا ہے ایسے یار, گھر والوں نے کیا کہنا ہے مجھے, سنگل کے تو چکر ہے آج کل, منگل تو چکر نہیں کرتے. ہاں باقی یہ ایسا ہی ہے کہ بھائی اگر کوئی بیچارہ شادی شدہ خاوند بیٹھ کے ہنس رہا ہوگا, میسج پہ کسی دوست کے ساتھ چیٹ کر رہا ہوگا, شادی کرنے کے لیے ساتھ بھی منتیں, دعائیں, تو بے غم صاحبہ میں کم یہ کرتا ہوں, بے غم صاحبہ جو ہے انسان پھنس جاتا ہے. جبکہ دیکھیں جتنے نہیں انسان پھنستا نہیں, جتنے لوگ دفتر آتے ہیں اور کپڑے پریس ہوئے ہوتے ہیں وہ سب شادی شدہ ہیں, گھر سے کھانا لے کر آتے ہیں سب شادی شدہ ہیں, جتنے آپ لوگوں جیسے کوارے ہیں
ادھر چنٹے ادھر سلوٹیں کیا بیٹھ کے اسٹریٹنر مارے ہوتے ہیں. نہیں بھائی دیکھیں کیا پھر مطلب بھائی ایسے نہیں ہوتا. یہ لانڈری والے کس لیے یہ لانڈری والے کس لیے ہوتے ہیں مجھے یہ بتائیں. کسی آدمی کا کام ہے منہ پر بیس لگا کے گھر سے آفس سے باہر نکلے یار. وہ تو ایک الگ چیز ہے. تندور میں جائے گا خود روٹیاں لے کر آئے گا. جتنے شادی شدہ مرد حضرات ہیں سب یہاں بیٹھے ہیں باعزت طریقے سے اپنا ٹفن کھولتے ہیں سیلڈ نکالتے ہیں. 10 لوگوں کو کھانے کے لیے میری تو سن لو نہیں سننی کھانے کے لیے دعوت دیتے ہیں. تو اگر یہی بات ہے نا تو پھر ہم آگے ہی بڑھتے ہیں نہ بولیں. چلیں جی. اچھا آج کل کی جنریشن مذاق کی بات دل پر لے لیتی ہے اور دل پر لینے والی بات مذاق میں. ویسے یہ فیکٹ ہے کہ اچھا اس میں کچھ نہ آپ کے موڈ سوئنگز کا بھی ہوتا ہے. سم ٹائمز انسان ایک بیٹھا ہوتا ہے آپ اس کو مذاق کرتے ہیں وہ اس کو دل پہ لے جاتا ہے. اور کبھی کبھار کوئی بہت سیریس بات بھی ہوتی ہے جس پہ آپ کو سیریس ہونا ہوتا ہے وہ انسان اس پہ بھی سیریس نہیں ہوتا. میرے خیال موڈ سوئنگز ڈیپینڈ کرتے ہیں اس چیز پہ کہ کافی کہ اگلے کو کس طرح سے آپ نے ٹریٹ کرنا ہے اور کیا جواب دینا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ موجودہ جنریشن جو ہے ہماری وہ سیریس بات جو دل پر لینی چاہیے وہی دل پر لیں. میرا یہ ماننا ہے کہ دل پہ لینے والی بات کو بھی زیادہ دل پہ نہیں لینا چاہیے. پہلے چھوٹے چھوٹے دل ہیں لوگوں کے تو یہ کون سے لینا چاہیے تو دماغ پہ لینا چاہیے کہ کیا آپ بھی چھوٹے ہیں. اوہو زیادہ چھوٹا نہیں ہو گیا. تو خیر دیکھیں جی جو بات دل پہ لینے والی ہے اس کو دل پہ لیں اور جو دماغ میں لینے والی اس کو دماغ میں ضرور لیں. اور لیکن مذاق جو ہے وہ ایک لیمٹ میں ہی ہونا چاہیے. زیادہ مذاق نہیں ہونا چاہیے. مزاج جو ہے وہ مطلب کسی کو ہیومیلیٹ کرنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی. اس کے ساتھ بڑھتے ہیں آگے اور دیکھتے ہیں اگلی میم ہمارے پاس کون سی ہے. من پسند شخص وہ واحد شخص ہے جو اپنی مرضی سے آپ کے زخموں پر کبھی آیوڈین تو کبھی پایوڈین لگاتا ہے. ویسے حقیقت ہے یہ آج کل کی اگر جیسے گزشتہ میم آج کل کی جنریشن کی بات کی جو آج کل کی لو سٹوریز ہے اس میں یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ وہی ایک شخص ہوتا ہے جو مطلب آپ کو رلا بھی رہا ہوتا ہے وہی آپ کو منا بھی رہا ہوتا ہے کیونکہ آیوڈین کافی زیادہ مطلب آپ جب یہ موجودہ جنریشن کی لو سٹوریز کا ہی نہیں صرف یہ ہر ریلیشن کا بھی ہو سکتا ہے ایون کہ آپ کی جو شادی شدہ لوگ ہیں. مقصد یہ ہے بات کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود الاؤ کرتے ہو لوگوں کو کہ انہوں نے آپ کو کتنی اذیت دینی ہے. مطلب اگر آپ خود الاؤ نہیں کریں گے کہ وہ آپ کو اذیت دیں آپ کو مینٹلی آپ کو فیلنگز آپ کی ہرٹ کریں تو وہ نہیں ہرٹ کر سکتے آپ کو. تو ہمیں خود لوگوں کو اجازت نہیں دینی ہے. اچھا سیریسلی مسئلہ اجازت کا ہے. اور میں تینوں کسی بھی گل دی اجازت نہیں دیتی نا. پین پھاڑنا میڈم نہیں. اچھا میڈم کب چاہیے نہیں. اچھا مزے کی بات دیکھیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو آج تک انہوں نے خود نہیں سنبھالی اور ہر دفعہ مجھ سے مانگی جاتی ہے. خیر یہ حقیقت ہے کہ واقعی انسان جب بھی ذلیل ہوا ہے وہ اپنے من پسند لوگوں کی وجہ سے ہی ذلیل ہوا ہے. مذاق اپنی جگہ پہ. نور نے بڑی پیاری بات کوٹ کی ہے کہ آپ کو ایک لیمٹس مختص کرنی چاہیے کہ کس بندے کو آپ نے کتنا الاؤ کرنا ہے کہ وہ آپ کی زندگی میں آ کے انٹرفیئر کر سکے. کیونکہ اگر کوئی نہیں کرے گا اگر آپ کسی کو الاؤ نہیں کریں گے تو کسی میں اتنی ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ آپ کی پرسنل لائف کو آ کے ہٹ کر سکے. اسی کے ساتھ ہی بڑھتے ہیں اگلی میم کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے. ایسا کولمبس امریکہ دریافت کرنے میں اس لیے بھی کامیاب ہو گیا تھا کہ وہ سفر پر اکیلا ہی نکلا. اگر فیملی سمیت جاتا تو راستے میں جگہ جگہ ذرا یہ پڑھ کے بتائیں نا. چائے پانی کرکرے اور واش روم کی تلاش میں ہی سارا وقت گزار دیتا. اچھا یہ فیکٹ ہے تو مجھے اپنے والد صاحب یاد ہوتے ہیں مطلب سیریسلی. اور ہم بھی جب والد صاحب ہمیشہ ہمیں سب پوری فیملی بال بچوں کے ساتھ جایا کرتے تھے ایسے لانگ روٹ پر اور اگلی کمٹمنٹ سے لیٹ ہو جایا کرتے تھے لیکن بچوں کو کبھی انکار نہیں کیا کرتے تھے. بچہ کبھی کہتا تھا کرکرے لینے ہیں کبھی کوئی کہتا تھا ہینڈز فری پکڑنی ہے کبھی کچھ کرنا اور ہر طرح کی ڈیمانڈ پوری کیا کرتے تھے کہ بیٹا آج لانگ روٹ تے نکلے ہیں تے کی ضرورت ہے بچیاں نو ڈانٹن. ایسا مطلب کوئی ایسا واقعہ جو ہے جو آپ کو ابھی تک یاد ہو کہ آپ مطلب انکل کے ساتھ ہوں اور کوئی ایسا کچھ آپ نے ایسا کیا ہو جہاں پہ آپ کی مدر نے آپ کو ڈانٹا اور آگے سے ان کی طرف سے کوئی مزاحیہ سا جواب آیا؟ ہمیں تو ہمیشہ ہم بیٹیوں کو تو ہمیشہ مدرز ڈانٹا کرتی تھی. مطلب مدرز یو گائز کین بیٹر انڈرسٹینڈ ہمیں مدرز ڈانٹا ہی کرتی تھی لیکن ہمارے جو فادر تھے وہ ہمیشہ بیٹیوں کی حمایت کیا کرتے تھے اور کبھی ہمیں ڈانٹ پڑنے نہیں دیا کرتے تھے. تو ایسے ہی بہت سارے واقعات جب بھی فادر کے ساتھ لانگ روٹ پر جایا کرتے تھے تو ایسا ہی ہوا کرتا تھا کہ ہم لوگوں کو وہ جو شیشہ صاف کرنے کے لیے پیٹرول پمپس پر ہوتے ہیں نا ہم لوگ اس سے شیشے خود صاف کر رہے ہیں اور اگر پیٹرول فل کروانے میں جہاں 10 منٹ لگتے ہیں وہاں آدھا گھنٹہ لگ جاتا تھا. بچوں کی خواہشات
مطلب آپ انجوائے کرتے تھے پورے ٹرپ انجوائے کرتے تھے، اور والد صاحب اگلی کمٹمنٹ سے لیٹ ہو جاتے تھے، لیکن کبھی بھی انہوں نے ہمیں بس blame بھی یہ نہیں کیا سب سے پلس پوائنٹ ہے اور نہ ہی کہ ڈانٹا۔ پریورٹی جو ہوتی ہے وہ آپ کی فیملی ہوتی ہے، کیونکہ آپ سب کچھ اتنی کرتے ہو مصروفیت کے باوجود تو اپنی فیملی کے لیے ہی کرتے ہو نا، ہاں، آپ بالکل۔ کتنا کام کرتے ہو، اگر آپ انہی کو پراپر ٹائم نہ دے سکو، انہی کو ہی کرکرے نہ دلوا سکو تو پھر کیا فائدہ اگلی بالکل۔ کمیٹی